اور سورہ جمعہ میں 62 کے بتا رہے پہچان ان لوگوں کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مثال ان لوگوں کی جن لوگوں نے تورات قانون کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے پھر وہ اس کو بوجھ نہیں اٹھا سکے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مثال گدھے کی جو بوجھ اٹھائے ہوئے سفر کرتا ہے۔ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیت ساتھ جھٹلایا اور ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ کون ہے یہ لوگ جو حفظ کیے ہوئے ہیں؟ یہودی حفظ کیے ہوئے ہیں اس کتاب کو؟ مجھے بتائیے، آپ آج بتائیے، یہ جو ٹورا ہے ہیبرو پینٹیٹوک، اس میں ٹورا لکھا ہوا ہے، اس کو حفظ کیے ہوئے یہودی؟ یہ کون حفظ کیا ہوا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، تورات کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ثم لم يحملوها كمثل الحمار، انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے جیسے مثال ہے گدھے کی۔ گدھا کیا کر رہا ہے؟ اس کے پہ لاد دیں، آپ کتابیں لاد دیں، کچھ بھی لاد دیں، یحمل اسفارا، اور چلتا پھرتا رہے، سفر کرتا رہتا ہے، ڈال دیں اس کے اوپر بوجھ۔ یہ کون ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں؟ تورات کو حفظ کرائے گئے تھے۔ کون حفظ کرائے گئے تھے؟ حفظ کس نے کیا؟ جو اس کو حفظ کرے ہوئے ہیں وہ ایسا حفظ کیا ہوا ہے جیسے گدھے کی طرح۔ آپ یقین کریں، میں چیلنج دیتا ہوں، جتنے آپ اس وقت حافظ قرآن ہیں ان کو پوچھے، وہ پڑھے گا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا۔ تراویح کا اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کس کے آگے سجدہ کر رہا ہے؟ رکوع کس کے آگے کر رہا ہے؟ وہ یہ بلیف ہے اس کا، یہ بلیف ہے اس کا۔ یہ یاد ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، ارے بھائی اس کی بات ہو رہی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال برا مثال ہے اس قوم کی جو جھٹلاتی ہیں آیت کے ساتھ۔ کون جھٹلا رہا ہے اللہ کی آیت کے ساتھ؟ یہ ہم جھٹلا رہے ہیں، ہمارے لوگ ہم جھٹلا رہے ہیں اور جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں اللہ کی آیت کے اوپر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ اس قوم ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہمارے اندر ہیں جو جھوٹ بول بول کے جھٹلا رہے ہیں، تو یہ ہم لوگ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بوجھ ایسا اٹھایا ہوا ہے جیسے گدھے کی طرح بوجھ اٹھا رکھا ہے، اور حفظ کرائے گئے تھے، تاکید کیے گئے تھے، بجائے کہ مانتے یہ تورات ہمارے پاس محکمات آئے تھے۔ پوری آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا آیتیں میں تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ تورات کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے لوگوں نے گدھے کی طرح، جو یاد کیا ہوا ہے مگر پہچان نہیں رہا کہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ ان سے پوچھ رہے ہیں یہودیوں سے، ان کو کیا معلوم۔ اب دیکھیے تورات کے بارے میں پوائنٹس کیا ملے ہمیں۔ تورات قانون القرآن میں 18 دفعہ آیا۔ تورات قانون کی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تورات قانون ہدایت اور روشنی ہے۔ تورات قانون کے اندر اللہ کے احکامات ہیں، احکامات پر مشتمل ہے۔ سارے انبیاؤں نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، نبیوں کی مہر ہیں، انہوں نے بھی تورات سے حکم دیا۔ اگر لوگ تورات قانون سے حکم نہیں کریں گے تو وہی لوگ تو کافر ہیں اور ظالم ہیں۔ اور تورات میں کیا ہے؟ یعنی محکمات آیات، حکم والی آیات سے حکومت کرنی ہے۔ محکم آیت اور حکم والی آیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تورات کہہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے وہ کتاب کی ماں ہے۔ یہ تورات ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انجیل کیا ہے۔ سورہ المائدہ 5:45 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے اس تورات قانون میں ان پر لکھ دیا یہ کہ نفس کے ساتھ نفس، اور آنکھ کے ساتھ آنکھ، اور ناک کے ساتھ ناک، اور کان کے ساتھ کان، اور دانت کے ساتھ دانت، اور زخموں کا قصاص ہے۔ بس جو کوئی اس کے ساتھ صدقہ دے گا بس وہی ہے اس کے لیے اس کا کفارہ ڈھانپنا ہوگا، یعنی اپنے کو صحیح کرنا ہوگا۔ اور جو کوئی اس کے ساتھ حکم نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا بس وہ ظالم ہے۔ اب تورات ورڈ کے اندر تو قانون ہے، ایک قانون ہے، اور جتنی آیتیں جو محکمات آیتیں، حکم والی آیتیں، وہ تورات ہو گیا، قانون ہو گیا۔ اب یہاں ہم نے لکھا ہوا اللہ تعالیٰ تورات میں کیا لکھا ہے۔ اب وہ کہتا ہے نفس کے ساتھ نفس۔ اب بائبل میں لکھا ہوا ہے لائف فار لائف، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مار دے، جیسے فرض کیا میں کسی کے بھائی کو مار دوں تو کیا کرے دوسرا بھائی؟ مجھے مار دینا۔ تو فرض کریے میں استغفر اللہ کسی بھائی کو میں مار دوں، تو وہ دوسرا جو بھائی ہے وہ جب مجھے مارے گا
تو وہ گنہگار نہیں ہے؟ میں نے جو مارا غلط کیا صحیح کیا؟ تو وہ جو دوسرا بھائی مجھے مار رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہ جو لکھا ہے نفس کے ساتھ نفس یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی سے یا مار دے کوئی آدمی کسی کو تو اس کا جو قصاص ہے، یہاں آگے قصاص لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی، اور قصاص کا ایک ٹاپک ابھی آنے والا ہے. تو وہ تورات میں قانون یہ ہے، اس کا قصاص قتل میں یہ ہے، وہ بتایا ہوا ہے پورا قرآن میں. تو وہ قصاص اس نفس اگر وہ الحر بالحر والعبد بالعبد، العبد بالعبد، اگر وہ ایک اور آیت ہے میں بتا رہا ہوں اس کا ریفرنس کے طور پہ سمجھانے کے لیے، اگر کوئی آدمی مارتا ہے کسی ایمان والے کو اس کا قصاص ہے، اگر وہ مارتا ہے ایک عام انسان کو اس کا قصاص ہے. قصاص مطلب بلڈ منی. اور جو آدمی مار رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھے گا میں بچ جاؤں، قیامت کے اللہ تعالیٰ خوب حساب لے لے گا، اس دنیا بھی لے لے گا. لیکن میں بتا رہا ہوں اس کا ریونج نہیں ہے. ہمیں قرآن میں ریونج نہیں سکھایا. اگر دانت توڑ دے کوئی تو اس کا آپ دانت کا قصاص لے لیں. ایگزیکٹلی تو آپ نہیں دے سکتے دانت اس کو، مگر اس کے جو بھی قصاص اللہ نے رکھا ہے قصاص رکھا ہے. تو آنکھ کے ساتھ آنکھ اس کو دینی ہے، پرووائڈ کرنی ہے، اس کا کوئی بھی بلڈ منی اس کے آنکھ کے مطابق جو بھی. اور یہاں پاکستان کے پوری دنیا میں یہ بنے ہوئے ہیں، ایک سٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں کہ ایک اوسط درجے کا آدمی کی آنکھ پھوٹ جائے تو وہ دانت ٹوٹ جائے تو آپ کو کتنے پیسے دینے، اگر فلانے کی کتنے کی اچھے امیر گھرانے کا آدمی کی آنکھ پھوٹ جائے تو اس کو کتنے. یہ سب ایک باقاعدہ کیلکولیٹڈ ہے ورلڈ وائڈ. اور ناک کے ساتھ ناک ہے اور کان کے ساتھ کان ہے، اور یہ سب آرٹیفیشیل کان بھی لگ جاتا ہے، ناک بھی لگ جاتی ہے، آرٹیفیشیل آنکھ بھی لگ جاتی ہے. آپ وہ لگوا لیں یا اس سے پیسے لے لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہوا ہے. اور دانت کے ساتھ دانت، اور زخموں کا بھی قصاص ہے، جروحہ قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہے، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. فمن تصدق بھی، جس نے صدقہ دیا، فہو کفارۃ اللہ، یعنی اس نے اپنا کفارہ ادا کر دیا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. جس نے اگر کسی آدمی کے ساتھ کسی کے دانت توڑ دے، کسی کے آنکھ توڑ دی، کہ جو اس کا آپ کفارہ دے دیں، اس کو پیسے دے دیں. اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. صحیح ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی حکم نہیں کرے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں. تو قرآن مجید میں بدلہ نہیں ہے، اس کا قصاص ہے. اب یہ بات تورات کی بات ہوئی. اب انجیل کیا چیز ہے وہ سمجھیں آپ. المائدہ 5 آیا 46، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارٍ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور ان نبیوں کے آثار پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قافیہ بنایا، بھیجا، تورات قانون سے تصدیق کرنے والا جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. اور ہم نے اس کو انجیل خوشخبری دی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور تورات قانون سے تصدیق کرنے والی ہے، اور متقین تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت اور واعظ ہے. اب دیکھیے یہ چیز اگر آپ غور سے دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اس آیت کو ذرا غور سے دوبارہ دیکھیں، ذرا غور سے میری طرف توجہ سے عربی میں دیکھیں. دیکھیں ایک چیز ہے، ایک سینٹنس ہے اس آیت میں جو کہ دوبارہ 2 دفعہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، پھر لکھا ہوا ہے نیچے مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. دیکھیں نیچے، دیکھیں آپ کو یاد ہے آیت؟ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، پھر نیچے لکھا ہے مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. 2 دفعہ لکھا ہوا ہے. اچھا، اب یہ 2 دفعہ میں نے آپ کو بتانے اس کسی خاص وجہ سے بتا رہا ہوں، اس آیت کو پھر دوبارہ بتاتا ہوں میں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارٍ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ السلام جو تھے، انبیاء جو عیسیٰ السلام سے پہلے انبیاء آئے تھے، انہی کے آثار پر عیسیٰ السلام آئے. اور عیسیٰ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے آن کے کیا کیا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. عیسیٰ السلام نے، پیغمبر نے، عیسیٰ السلام نے آن کے تصدیق کی جو تورات سے تھی، کیونکہ تورات سارے انبیاء نے حکم دیا تھا، سارے انبیاء نے تورات سے حکم دیا تھا. عیسیٰ السلام بھی آئے، وہ بھی نبی تھے، تو انہوں نے بھی آن کے تصدیق کیا تورات سے. صحیح ہے. اب آگے کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور عیسیٰ السلام کو ہم نے انجیل دی. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور تورات میں بھی ہدایت اور روشنی ہے. تو ہدایت اور روشنی جو ہو گئی سیم ہو گئی، وہاں بھی ہدایت روشنی ہے، یہاں بھی ہدایت روشنی ہے، تو تقریباً انجیل کیا ہو گئی، سیم ہو گئی. اور پھر لکھا انجیل جو دی وہ کیا کر رہی ہے، وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، انجیل بھی آن کے تصدیق کر رہی ہے تورات میں سے.
عیسیٰ السلام آن کے بھی تصدیق کر رہے ہیں تورات میں سے، اور ان کو انجیل ملی، وہ بھی آن کے انجیل بھی آن کے تصدیق کر رہی ہے تورات میں سے، دیکھ لیں آپ. اور آگے جو اب لکھا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ جو ہے واعظ ہے، واعظ متقی لوگوں کے لیے. انجیل کیا ہے؟ واعظ ہے. سوائے ایک ورڈ کے، غور سے سنیں، سوائے ایک ورڈ کے، یعنی واعظ، واعظ جو ہے سوائے ایک ورڈ واعظ کے باقی ایگزیکٹلی سیم ہے تورات انجیل. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عیسیٰ السلام جو تھے، ایک ہائپوتھیسس بتا رہا ہوں، جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک بیان کر رہا ہوں، تو میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریے میں آیت تلاوت کر رہا ہوں، آپ لوگ ویریفائی کر رہے ہیں، تو اسی طرح عیسیٰ السلام آئے ہوں گے اپنی زمانے میں، اللہ کے رسول اور نبی، تو انہوں نے آن کے اسی تورات سے آن کے تصدیق کرائی لوگوں کو. لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، اسی سے تصدیق کرائی انہوں نے، اور اللہ نے ان کو انجیل دی عیسیٰ السلام کو، اور انجیل کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی تصدیق کر رہی ہے تورات سے، وہ بھی تصدیق کر رہی ہے. لیکن عیسیٰ السلام اس کو کیسے بتا رہے تھے؟ واعظ کر رہے تھے. میں آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں؟ واعظ. تو یہ سوائے انجیل کے وہ واعظ ہے تورات والی آیتیں، محکم آیتوں کے. اگر مطلب یعنی یوں سمجھے تورات جو ہے حکم والی آیتیں ہیں، حکم جس میں احکام آتے ہیں. ہر وہ آیت عیسیٰ السلام نے جس میں اللہ کا حکم ہے تو وہ تورات ہے. اس کا جو واعظ ہے اس کو اللہ تعالیٰ انجیل کہہ رہا ہے. انجیل مانے خوشخبری تو معنی ہے، لیکن کس چیز کا واعظ؟ تورات کا واعظ، کیونکہ وہ تصدیق کر رہی ہے، ایگزیکٹلی تصدیق کر رہی ہے تورات سے، اور انجیل بھی تصدیق کر رہی ہے تورات سے. یعنی تورات مطلب تورات کے معنی قانون، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ احکام والی آیتیں. یعنی اگر کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، حدیث، قرآن میں کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں عیسیٰ السلام، تو وہ واعظ اس کا نہیں ہے تورات کا. اگر احکام والی آیت کا واعظ کر رہے ہیں تو وہ تورات ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ صرف انجیل کے یہ معنی ہے. خوشخبری تو اس کے لفظی معنی ہو گئے جو برواجہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس کی اصل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انجیل کیا چیز ہے؟ انجیل اور تورات میں فرق اتنا ہے کہ تورات لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، جو کہ حفظ کرائے گئے تھے، سارے نبیوں نے بھی، آبار نے، اسکالر سب نے اس سے حکم کیا، اور جب اس کا واعظ کیا احکام والی آیتوں کا، وہ انجیل ہو گئی. یہ سمپل ہے. آگے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں سورہ المائدہ 5 آیہ 47 وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ حکومت کریں، ساتھ جو اس میں اللہ نے نازل کیا. جو اس کے ساتھ حکومت نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا، بس وہی لوگ فاسق ہیں، آزاد خیال ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ جو انجیل کے اہل ہیں وہ حکم کریں بما انزل اللہ فی، جو اللہ نے نازل کیا اس میں. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی حکم نہیں کرے جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ جو اہل انجیل ہیں وہ کون ہو گئے؟ متقین. یہ عیسائی نہیں ہے جو یروشلم میں رہ رہے ہیں، وہ تو اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ تو گاسپل اکارڈنگ مارک، میتھو، لوک کو فالو کر رہے ہیں. آپ سے سمجھ رہے ہیں اہل انجیل وہ نہیں ہے. اہل انجیل کون ہے؟ متقی لوگ، جی، تقوی والے لوگ ہیں اہل انجیل. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر انہوں نے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ اہل انجیل تقوی والے لوگ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا اس پہ حکم کریں. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اگر جو کوئی حکم نہیں کرے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو حکم کے اوپر آزادی لے لے. صحیح بات ہے، سمجھ میں آ گیا، لیکن میں نہیں کر رہا آزاد ہوں، آزاد خیالات ہوں میں، آزاد خیالات. تو اس کے معنی انجیل سمجھ لیں. انجیل کیا ہے؟ انجیل ہے ہدایت، روشنی. یہ دیکھیں سورہ آیہ نکات میں انجیل خوشخبری قرآن میں 12 دفعہ آیا. انجیل خوشخبری اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. انجیل خوشخبری ہدایت اور روشنی ہے. انجیل خوشخبری تورات سے تصدیق ہے اور تقوی والوں کے لیے واعظ ہے. متقی لوگوں کے لیے انجیل کیا ہے؟ واعظ ہے. اگر متقین تقوی اختیار کرنے والے انجیل خوشخبری سے حکم نہیں کریں گے تو وہ فاسق آزاد خیر ہو جائیں گے. تو انجیل جو ہے وہ کون سی آیتوں کا واعظ ہے؟ آیات، حکم والی آیت.
حکم والی احکام والی آیات کو جب آدمی واز کرے گا تو وہ تورات کی تصدیق ہو جائے گی، لکھا ہوا تورات ہے، قانون ہے، اس کی تصدیق ہو جائے گی، اس کے واز جو ہے وہ خوشخبری انجیل ہے۔ اب آئیے سورہ المائدہ 5 آیت 68، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ کہہ دے اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی شے پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور یعنی قانون اور انجیل خوشخبری کو قائم کرو، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی، ناحق کرختگی، بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے، پس تو کافروں کی قوم پر مایوس نہ ہو۔ اچھا، قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اہل کتاب سے۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل، کہو یا اہل الکتاب۔ یہ اہل کتاب ایک ہے بائبل کو ماننے والے، ایک اس کتاب کے ماننے والے ہیں۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اہل کتاب؟ کتاب کا اہل کون ہے اس کا؟ بتائیے کتاب کا اہل کون ہے؟ آپ کو جو میں باتیں اٹھا کے دکھانے کا مقصد ہے، کوئی شو بازی نہیں کر رہا، ہمارے معاشرے میں اس کو اہل کتاب کہہ رہے ہیں، اس کے پڑھنے والے، بائبل کے پڑھنے والے اہل کتاب ہیں، اس کتاب کا اہل۔ اللہ اس کتاب کو اہل کہہ رہا ہے، اس کتاب کے اہل کون ہیں؟ جوز۔ اس کتاب کے اہل کرسچنز ہیں، اس کتاب کے اہل ہم ہیں۔ ہم سے کہہ رہا ہے اہل کتاب، اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم ہرگز کسی شے پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو۔ اندازہ کریں آپ، یعنی آپ نماز جیسے قائم کرتے ہیں، یہ کیوں نماز قائم کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ قانون ہے، تورات ہے، تو آپ نے تورات قائم کی، صلاۃ قائم کیا، روزے رکھے، تورات قائم کی، زکوٰۃ دی، تورات قائم کی۔ وہ کہتا ہے تم کسی شے پر نہیں ہو حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو۔ تو اگر کوئی میں احکام اللہ کا عمل کرتا ہوں، وہ میں تورات کو قائم کرتا ہوں، کتاب کی ماں کو، یہودیوں کی کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے قانون کو میں اگر اسٹیبلش کروں گا تو میں تورات کو قائم کروں۔ تو اگر آپ قائم کر رہے ہیں تو آپ بولیں، اس کو سرمن کریں، واز کریں، تو انجیل کو بھی آپ قائم کریں گے۔ تو یہاں سے دونوں لکھے ہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل۔ تو یہ اہل کتاب، اس کتاب کے جو اہل ہیں، اس کتاب جن کے پاس ہے اللہ کی کتاب، جو اس کے اہل ہیں، ان سے اللہ کہہ رہا ہے لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات قانون کو، اور انجیل جو احکام والی آیت ہے، خوشخبری، اس کو بھی قائم کرو، اور قائم کرو وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کو بھی قائم کرو۔ یہ سب اللہ نے کس سے کہا؟ کتاب کے اہل۔ کتاب کے اہل کون ہے؟ ہم سب۔ لیکن ہوگا کیا؟ آپ یقین کریں، مجھے آج 25 سال ہو گئے اس بات کو بتاتے ہوئے، لوگوں سے ڈسکس کرتے ہوئے، 100% بتا رہا ہوں۔ اس کا دوسرا ریاکشن نیچے لکھا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور زیادتی کر دیتی ہے کثرت سے لوگوں میں سے جو نازل کیا گیا تیری طرف، تیری رب کی طرف سے، طغیانی میں اور کفر میں۔ یعنی سننے کے بعد لوگ قائم نہیں کر رہے، وہ طغیانی میں اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں، اور غصہ آتا ہے ان کو، طغیانی آتی ہے، غصہ، غلط بیان کر رہا ہے، کافر ہے۔ محمد شیخ، یہاں تو میں بھی مروں گا، تم بھی مرو گے، تم بھی قیامت میں اللہ کے پاس پہنچو گے، میں بھی پہنچوں گا، پتہ چل جائے گا کون سچ پہ تھا اور کون حق تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے آ رہے ہیں، رسولوں کو ناحق قتل کرتے آ رہے ہیں، اور جو انسان سے بیان کرتا ہے اس کو بھی قتل کرتے آ رہے ہیں۔ قتل ہونے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ، تم تو قتل کرنے کے لیے آئے ہو، شیطان کے تابع دار۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اکثر سے ضرور بڑھا دیتی ہے کثرت سے لوگوں کو، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، طغیانی میں، سرکشی میں لوگ بڑھ جاتے ہیں، کفر کے اندر بڑھ جاتے ہیں، کسی طرح اس کو برباد کر دو۔ فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو مایوس نہ ہو ان کافر لوگوں کے اوپر، تو مایوس نہ ہو۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام کو بتا دیا کہ اگر یہ ایسا کر رہے تم مایوس مت ہو،
فلا تعس علی القوم الکافرین مت ہو. تو سورۃ توبہ 9 اب مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لے رکھا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفوس نفسیات اور ان کے اموال کو خرید لیا، بعوض ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پس وہ اپنے نفوس نفسیات کو قتل کرتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں. یہ اس کے اوپر سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا؟ بس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اس کے ساتھ سودا کیا، اور وہ عظیم کامیابی ہے. مومنوں پہچانو اپنے آپ کو. یہ ہے پہچان مومن کی. مومن کی پہچان اس آیت میں پوری، جسے کہتے ہیں ایک آیت میں، اور یقین کرے ہر آدمی اس آیت کو کوٹ کرے گا لڑائی کے حوالے سے. لڑائی سے مطلب تلوار کے حوالے سے، لڑائی سے مطلب دوسروں قتل کر کے حوالے سے. اور یہاں پر آپ دیکھیے، میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ کو پتہ چلے گا وہ جو فزیکل قتل غائب ہو جائے گا. دیکھیے یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کے نفوس، ان کی نفسیات، و اموال ان کے مال، بان لهم الجنہ بعوض ان کے لیے جنت ہے. اب آپ مجھے بتائیے، اللہ خرید رہا ہے مومنوں سے ان کی نفسیات، سائیکی. انفسهم کہتے ہیں ان کی نفسیات، سائیکالوجی. نفسیات کیا ہے؟ وہ خرید رہے ہیں ان کی نفسیات کو اور ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ بعوض جنہ. اب فرض کریے ایک چیز ہے میرے ہاتھ میں اور اس کو میں دکان میں بیٹھا ہوں اس کو بیچنے کے لیے. آپ آئے خریدار، آپ نے کہا بھائی یہ 10 روپے کی ہے. کتنے کی ہے؟ میں نے 10 روپے کی ہے. خیر بحث ہوئی، آپ نے کہا 10 روپے کی، میں اس کے 8 روپے دیتا ہوں. ہمارا سودا ہو گیا. آپ نے کہا یہ میں نے یہ دے دیے اور آپ سے 8 روپے لے لیے. یہ چیز لے گیا. اب یہ چیز میری ہے کس کی ہے؟ لے گیا وہ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں خریدوں تمہاری نفسیات. تمہاری نفسیات کیا ہے؟ پکچر دیکھوں میں. تمہاری نفسیات کیا ہے؟ جو دل چاہے میں کروں. یہ تمہاری نفسیات ہے. اللہ خرید رہے تمہاری نفسیات، بیچ رہے ہیں آپ. ہم سب دکان لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہماری نفسیات کو خرید لے. یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کس نے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ آپ کی نفسیات کو خرید لے. آپ بیچنے بیٹھے ہیں اپنی نفسیات کو. اللہ خریدنا چاہ رہا ہے اور تمہارے مال بھی خریدنا چاہ رہا ہے. تمہیں جنت دے گا. تو آپ کو جنت لینے کے لیے اپنی نفسیات بیچنے کے لیے آپ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، دکان لگا کے سجا کے بیٹھے ہوئے اور اپنے خوش فہمی کے اعمال کر رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اس بات سے اللہ میں خرید لے گا. یہ سمجھیں مومن نے اپنی نفسیات کو بیچنے کے لیے وہ بیٹھا ہے. کیا اللہ نے آپ سے آپ کی نفسیات کو خرید لیا؟ جب وہ خرید لیتا ہے تو آپ کچھ نہیں ہیں، آپ صرف وہی ہیں جو اللہ چاہے گا. آپ کی شخصیت پھر کچھ نہیں ہے، صرف وہی ہے جو اللہ چاہے گا. جب تک آپ کے اندر ایگو ہے، جب تک آپ کے خیالات آپ کے اپنے ہیں، اللہ نے آپ کو نہیں خریدا اور اس کی وجہ سے آپ کو جنت نہیں ملے گی. جنت ملتی ہے جب انسان اپنی نفسیات کو بیچ دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تیرا ہوں، تیرے پاس سے آیا ہوں، تیرے پاس جاؤں گا. خرید لے مجھ کو اس عمال پہ جو تو کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ میں خود سری کروں، اپنی خود بناؤں گا قانون اپنے اور اس قانون کے مطابق میں دنیا میں گزاروں زندگی اور چاہوں کہ اللہ خرید لے مجھ کو. ہرگز نہیں خریدے گا وہ. اس نے واضح کر رکھا ہے کہ بے شک اللہ خرید. ان اللہ کا اللہ کہتا ہے بے شک. ان مطلب بے شک. ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں کو، ان کے نفسیات کو، ان کے مالوں کو بانہم الجنہ خرید لیا. بیچو اللہ کو اپنی نفسیات. ہم بیچتے ہیں انسانوں کو کہنے کے پیچھے گولی مارتے کھاتے ہیں. ہر آدمی انسان کا فالوور ہے اور انسان وہ جو شیطان اس کا دروغہ بنا ہوا ہے. شیطان سارے غلط کام کرا رہا ہے اس دنیا میں، وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے ٹرمز اور آپ اس کے دعوے دار ہیں. اللہ کے لیے تو آپ کی ایک سیکنڈ بھی ایک قدم نہیں نکال سکتے آپ.
اللہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی نفسیات بیچنی پڑتی ہے. تو اللہ جب خریدتا ہے وہ کس طرح خریدواتا ہے؟ دیکھیں وہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. کس سے لڑ رہے ہیں؟ آگے کافر لکھا ہوا ہے. کس سے لڑ رہے ہیں؟ اسی نفسیات کو جو بیچ رہے تھے آپ ہیں اپنے آپ سے. کیونکہ آگے لکھا ہے نفس کو خریدے گا اللہ تعالیٰ. وہ نفس کو جب خریدے گا جب آپ اللہ کے احکام کو فالو کرنے جائیں گے، اللہ کے احکام کو جو فالو کریں گے تو یقاتل، آپ کا نفسیات تو برائی کا عادی ہے، شیطان نے برائی پہ لگا رکھا ہے، تو اس نفسیات سے آپ لڑائی کریں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اس نفسیات سے. فیقتلون ویقتلون، اور وہ لڑائی کرتے ہیں، مارتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو کیا مر گئے آپ؟ قتل کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. کس کو قتل کیا آپ نے؟ اپنی نفسیات کو. دیکھیں آگے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے تمہارے اوپر حق کے اندر تورات اور انجیل اور قرآن میں. تورات اور انجیل اور قرآن میں وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. تو تورات جو ہے وہ ہے قانون، قانون کو پر آپ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے تو آپ کا وعدہ پورا ہوگا. انجیل وہ خوشخبری کو سرمن کریں گے، واز کریں گے تو وعدہ پورا ہوگا. قرآن مطلب پڑھائی کریں گے تو وعدہ پورا ہوگا. تبھی یہ تینوں چیزیں آپ پہ وعدہ پورا ہوگا. ومن اوفوا بعہدی من اللہ، اور کون ہے جو پورا کرے گا عہد اپنے اللہ سے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے. بس خوشیاں مناؤ سودے کے ساتھ جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، وہ عظیم کامیابی ہے. یہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے صاحب؟ جس نے خوشیاں کون بنا رہا ہے؟ اگر میں نے فرض کری کسی اور کو قتل کر دیا یا کسی نے میں قتل کر دیا تو میں خوشیاں کیسے مناؤں گا؟ یہاں لکھا ہے آخر میں، پس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اس کے ساتھ سودا کیا، اور وہ عظیم کامیابی ہے. بتائیں آپ کیسے ہوا کہ میری نفسیات میں جو میری خواہشات ہیں، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں سامنے، حکم والی آیتیں. اب میں نے جب اللہ کی راہ میں لڑائی کی، وہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. کیسے لڑتے ہیں؟ کہ میری خواہشات جو ہیں، جو میری خواہش میں ورول ہے، شیطان مجھے اکسا رہا ہے، جذب باتیں غلط کروا رہا ہے، اس کے خلاف میں لڑائی کی. اس کو میں نے قتل کیا اور قتل ہو جاتے ہیں. یعنی لڑائی کر کے قتل کرتے اور قتل ہو جاتے ہیں. جب میں قتل ہو جاؤں گا تو میرے اندر وہ خواہش دوبارہ اٹھے گی نہیں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ معافی، غلط کرو گے پھر گناہ معافی مانگو گے، پھر غلط کرو گے معافی مانگو گے، اور اسی طرح تمہاری قیامت آخری وقت آ جائے تو معاف نہیں کروں گا میں. معافی اللہ تعالیٰ کی جب ہوتی ہے جب آپ وہ کام دوبارہ نہیں کرتے. اور دوبارہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہ وہ اس کی قتل ہو جاتی ہے، وہ برائی آپ میں سے قتل ہو گئی تو آپ کی نفس میں دوبارہ اس کا ولولہ آ ہی نہیں سکتا. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے پس خوشیاں بناؤ. اگر میں مر گیا تو خوشیاں کیسے بناؤں گا؟ میرا نفس کو اللہ نے خرید لیا، اور اللہ نے مجھ سے کہا، میں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور میں نے اپنی زندگی اس کے اندر وقف کر دی. میں اس کاز کے لیے زندگی گزارنے لگا. قتل کرتا رہوں گا ہر اس خواہش کا، ہر احکام جو اللہ کا سامنے آئے گا اس کو قتل کرتا رہوں گا. اپنی اس احکام کے ساتھ اپنی نفسیات کو قتل کرتا رہوں، لڑائی کروں گا، قتل کروں گا، لڑائی کروں گا، قتل کروں گا، قتل ہو جاؤں گا. جب یہ کام ہوتا رہے گا تو اللہ میرا نفس مجھ سے خرید لے گا. جب اللہ نفس خرید لے گا تو میں وہ ہوں جو سر تسلیم اللہ چاہے گا. جو اللہ چاہے گا میں وہ ہوں، جو اللہ چاہے گا میں وہ ہوں. تو جو ایسے لوگ ہیں وہ قتل ہونے کے لیے آئے ہیں، فزیکل. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے ہیں، ان کو کیا ماریں گے آپ؟ وہ تو ایسے ہی مر چکے ہیں اللہ کی راہ میں. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو مردہ مت کو، وہ زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اس دنیا میں بھی زندہ ہے وہ. اور وہ اس دنیا میں مردہ ہیں جنہیں اللہ کی راہ نہیں ملی ہوئی، وہ اندھیرے گنگے بھٹک رہے ہیں. تو یہ ہے وہ سودا جو مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. اور یہ پورا نفسیات کے اندر ہے، کیونکہ اللہ نے نفسیاتی کو خریدنا ہے.
نفسیات کے معنی زندگی نہیں ہے، لوگوں نے اس کی زندگی لگا رکھا ہے ٹرانسلیشن. نفس جو ہے وہ سائیکالوجی ہے، اور وہ ہماری جو سائیکالوجی ہے اس کو اللہ خرید رہا ہے. جب اس کو وہ خرید لے گا تو آپ سر تسلیم خم کر دیں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم کو مومن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ہماری نفسیات کو خرید لے. جب وہ خرید لے گا تو آپ کی اپنی میں نہیں ہوگی، اللہ کی میں سامنے آنی چاہیے. ورنہ شیطان کہتا ہے انا خیر منہ، وہ سجدہ نہیں کرتا، کہتا میں بہتر ہوں اس سے. تو وہ جو انا خیر منہ جو ہے نا، میں بہتر ہوں، وہ شیطان کے تابع ہے.